حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان میں آ گیا جس کا لباس نہایت صاف ستھرے اور سفید کپڑوں پر مشتمل تھا اور جس کے بال نہایت سیاہ اور چمکدار تھے۔ اس شخص پر نہ تو سفر کی کوئی علامت تھی کہ اس کو کہیں سے سفر کر کے آیا ہوا کوئی اجنبی شخص سمجھا جاتا، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا اس کو، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی مقامی شخص یا کسی کا مہمان بھی نہیں تھا۔ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آ کر بیٹھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے ملا لیے، اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لیے، جیسے ایک سعادت مند شاگرد اپنے جلیل القدر استاذ کے سامنے باادب بیٹھتا ہے اور استاذ کی باتیں سننے کے لیے ہمتاً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس حقیقت کا اعتراف کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم پابندی سے نماز پڑھو گے، اگر صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو گے، رمضان کے روزے رکھو گے، اور زاد راہ اگر میسر ہو تو بیت اللہ کا حج بھی کرو گے۔ اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات پر ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص ایک لا علم آدمی کی طرح پہلے تو آپ سے دریافت کرتا ہے اور پھر آپ کے جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے کہ جیسا کہ اس کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہو۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایمان کی حقیقت کے بارے میں بیان فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو، اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو دل سے مانو، اور اس بات میں یقین رکھو کہ برا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے وہ سب تقدیر کے مطابق ہے۔ تو اس شخص نے یہ سن کر کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ بولنے لگا کہ اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو، یعنی اتنا حضور قلب میسر نہ ہو سکے، تو پھر یہ دھیان میں رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے کہ کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا، اس بارے میں جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کے متعلق کہ کب آئے گی میرا علم تم سے زیادہ نہیں ہے، جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی مجھ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اچھا اس قیامت کی کچھ نشانیاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی اپنے آقا یا مالک کو جنے گی، اور برہنہ پا برہنہ جسم، مفلس و فقیر، اور بکریاں چرانے والوں کو تم عالی شان مکانات و عمارات میں فخر و غرور کی زندگی بسر کرتے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا، اور میں نے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراً کچھ دریافت بھی نہیں کیا، بلکہ کچھ دیر توقف کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مجھ سے پوچھا، عمر جانتے ہو سوالات کرنے والا وہ شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو اس طریقے سے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کیا کیا انتظامات فرمائے ہیں۔